وزن میں نہیں جاتے تھے، بلکہ اس دن حضرت والد صاحب جو ہے نا جمعرات کو ان کی عادت تھی پورے ہفتے کا سبق دہرانا، پورے ہفتے کا ان کی عادت تھی، جتنے سبق ہیں بس وہ مغرب سے شروع ہو جاتے اور وہ صبح کے قریب تک سبق دہراتے، کیونکہ اگلے دن جمعہ ہوتا، لہٰذا جمعے کو کچھ آرام کر لیتے تو پوری رات ہی گزار کر دیتے اور پورے ہفتے کا سبق دہرا لیتے۔ اچھا، بزم میں اس زمانے میں جو ہے نا وہ جرمانہ ہوتا تھا، 4 آنے جرمانہ، والد صاحب مہینے کا 1 روپیہ جرمانہ دے دیتے تھے، لیکن اپنا یہ روٹین بنایا ہوا تھا۔ مجھے بھی جب میں بنوری ٹاؤن گیا تو مجھے بھی اس کا پابند کیا تھا کہ تم جمعرات کو سارے سبق دہرایا کرو۔ خیر کچھ دن تو ہم نے عمل کیا، پورے تو نہیں، کچھ نہ کچھ دہرا لیتے بھی والد صاحب کی، چلو سنت پر عمل ہو جائے۔ اب یہ سب نے مشورہ کیا کہ نیاز محمد جو ہے یہ بزم میں نہیں آتا اور جرمانہ دے دیتا ہے، تو اس کو ایسا کوئی کام کیا جائے کہ یہ اس کی بےزتی ہو اور آئندہ بزم میں آئے۔ یہ مشق نہیں کرتا ہے ہمارے ساتھ، پڑھائی میں لگا رہتا ہے، حرفت کتاب میں لگا رہتا ہے۔ تو انہوں نے جب سالانہ ہوا نا، سالانہ بزم، تو حضرت والد صاحب اللہ علیہ کا نام دے دی، سالانہ بزم میں آپ کا بیان ہے، اور سالانہ بزم میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے، اس میں مولانا اعزاز علی خان صاحب، بڑے بڑے جو اکابر استاد تھے، قاری طیب صاحب، ان کو بلا کر نا وہ بٹھاتے تھے اور پھر مقابلہ بھی ہوتا تھا اور اس میں وہ بیان ہوتے تھے۔ والد صاحب اللہ علیہ کا نام انہوں نے لسٹ میں لکھ دیا، بورڈ پہ لگا دی، اور موضوع کیا دیا، اس بات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ثابت کرو، یہ موضوع ہے۔ والد صاحب کو ساتھیوں نے بتایا، ان ترکستانی ساتھیوں نے بھی، آپ کا تو نام سالانہ اس میں لکھ دیا ہے، بورڈ پہ دیکھا تو نام لگا ہوا، بڑے ہیں، اور سب کہنے بھی اب یہ کیونکہ ان کو مشق وشق کی نہیں ہے، لہٰذا ابھی پتہ چلے گا، اور موضوع بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنا۔ تو والد صاحب اللہ علیہ خیر گئے، نام ہے کہ نیاز محمد جو نا وہ بن ثابت، ہمارے دادا کا نام ثابت تھا، اس کا جناب اسٹیج سیکرٹری نے کہا کہ وہ آئیں، اس بات باری تعالیٰ پر تقریر کریں۔ تو والد صاحب اللہ علیہ نے خطبہ بھی ویسا بنایا، اور پھر آپ والد صاحب نے 2 مثالیں دیں، آپ لوگ بھی سمجھو، بڑے کام کی چیز، 2 مثالیں دیں۔ ایک مثال یہ دی کہ پانی گرم ہے، کوئی پوچھے گا کہ پانی میں گرمی کہاں سے آئی، تو لوگ کہیں گے یہ جو برتن ہے جس میں رکھا ہے وہ برتن گرم ہے۔ سوال ہوگا برتن کیسے گرم ہوا، کہیں گے جی یہ آگ پر برتن رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا آگ کیسے گرم ہوئی، کہا اس کا کوئی سوال نہیں کرے گا، کیونکہ آگ ہوتی ہی گرم ہے، آگ کا کام ہی گرمی ہے، لہٰذا آگ پر کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آگ کیوں گرم ہے۔ آپ برتن گرم ہے، آگ نے کر دیا، پانی گرم ہے، برتن سے ہو گیا، یہ سوال تو ہو سکتے ہیں، لیکن آگ پر کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آگ گرم ہے۔ پھر کہا کہ جی جو پتا ہے، جب ہم پتے کو ایسے کر کے مسلتے ہیں تو وہ گیلا ہوتا ہے، تر ہے، پوچھیں گے تر کیوں ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو اس کی جو ٹہنی ہے جس سے آیا ہے شاخ، وہ تر ہے، گیلی ہے۔ تو وہ کہاں سے گیلی ہوئی، کہا وہ جڑ سے گیلی ہوئی، جڑ میں گیلے پن کہاں سے آ گیا، جی زمین گیلی ہے۔ ان کا زمین کیوں گیلی ہوئی، کہا پانی نے کر دی، کہا پانی کیوں گیلا ہے، کوئی سوال کرے گا، پانی ہوتا ہی گیلا۔ تو والد صاحب اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے آپ کا وجود
والدین سے آیا اور ان کو ان کے والدین سے، والدین چلتے چلتے آدم السلام پر چلے گئے۔ اب آدم السلام کا وجود کس سے آیا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ پر سوال آتا ہی نہیں کہ اللہ کا وجود کہاں سے آیا، اس لیے کہ اللہ کے جس طرح پانی کی تری سے ہر شے تر ہے اور آگ کی گرمی سے ہر شے گرمی ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کے وجود سے ہر شے کا وجود ہے۔ اس کا سوال نہیں، سوال تو وہاں آتا ہے کیونکہ وہ ہے ہی وجود، اللہ ہے ہی وجود۔ میرا آپ کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر ابھی اللہ تعالیٰ کسی کی جان لے لیں تو ختم ہو جائے گا وجود، مٹی بن جائے گا۔ لیکن اللہ کا جو وجود ہے واجب الوجود کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واجب الوجود۔ واجب الوجود وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کا وجود اپنا ہے، کسی سے آیا نہیں اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر آپ کا جو وجود ہے یہ فانی ہے، ممکن الوجود ہے۔ ممکن کہتے جو آیا ہو، دوسروں سے آتا ہے۔ تو جس طرح پانی کی تری پر کوئی سوال نہیں اور پانی کی تری اصل ہے، اس سے ساری تری ہے، جتنی تری دنیا میں پانی سے ہے۔ جسے در و دیوار گیلی ہے، بارش ہوئی ہے، اس نے تری پیدا کر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں نا کہ تازگی بر گلستان جمیل، اے لوگوں تم صبح صبح جاؤ اور جا کر دیکھو کہ درخت بہت ہرے بھرے ہیں، پھول بھی بڑے صاف ستھرے ہیں، ان کا چہرہ دھلا ہوا ہے۔ ہست بر باران پنہان دلیل، یہ دلیل ہے کہ رات کو کوئی بارش ہوئی ہے جس نے اس کا چہرہ دھو دیا۔ فرمایا کہ رات کو جو انسان اپنے قلب کو توبہ استغفار عبادت اور تہجد سے دھوتا ہے تو صبح کو اس کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ رات کو اس کے دل پہ بارش برسی۔ تازگی پر گلستان جمیل، ہست بر باران پنہان دلیل ہے۔ تو اسی طریقے پر ہر چیز کی تری پانی سے، گرمی آگ سے، پورے عالم میں جو بھی گرمی آگ کے ذریعے ہوگی۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج جو ہے یہ جہنم سے گرمی لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ہر 6 مہینے بعد جہنم سانس لیتی ہے، ٹھنڈا گرم، 6 مہینے بعد جب وہ گرم سانس لیتی ہے، دنیا میں گرمی ہوتی ہے۔ یہی سورج ہے اب گرمی میں، یہی سورج سردی میں ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں۔ اور میں 6 مہینے ٹھنڈا سانس، 6 مہینے گرم۔ اس لیے دنیا میں 2 طبقے ہیں۔ ابھی ایک طبقے میں اس وقت سردی ہے اور یہاں گرمی ہے، پھر یہاں سردی ہوگی وہاں گرمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 مہینے کے بعد۔ تو سورج میں اصل آگ ہے جو جہنم کی آگ سے اس نے گرمی لی، اور آج ہمیں گرمی لگ رہی اس کی وجہ سے۔ تو اس پر جب والد صاحب نے تقریر کی اور اس بات باری تعالیٰ کا مضمون کو ثابت بتلایا، ان کے جو اسٹیٹ سیکرٹری تھے وہ بڑے درجے کے تھے، والد صاحب بڑے درجے کے نہیں تھے، خود وہ بڑے درجے کے تھے۔ تو اس نے پھر ایک بات کی، اس نے کہا کہ ہمارے بخارا میں یہ ایک مثال مشہور ہے کہ اگر دیگچہ ہو، دیگچہ، اور اس میں سالن، کھیر، حلوہ، کوئی بلا ہو، کوئی چیز ہو، اور چمچہ نہ ہو آپ کے پاس، تو آپ نکال سکتے ہو یا نہیں؟ نکالو گے نا کسی طرح، آپ الٹا لو گے یا ہاتھ ہی سے اس میں سے لے لو گے، پیٹ بھرے گا، کھانے کو ملے گا۔ لیکن دیگچے میں کچھ نہیں ہے لیکن چمچہ ہے، تو اس میں کتنا چمچہ مارتے رہو گے تو کچھ نکلے گا؟ اور میں ہمارے بخارا میں یہ مثال اس لیے دی جاتی تھی کہ انسان اپنے سینے میں اور اپنے دل میں اگر علم کو بھر لیتا ہے، پڑھ کے بزرگ بیٹھ کر اپنے سینے میں، پھر اگر اس کی زبان نہیں ہے چمچہ تو پھر بھی مال نکلتا ہے۔ اور اگر زبان ہے لیکن دل میں کوئی مال نہیں تو خالی کھلی تقریروں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جب میں بنوری ٹاؤن گیا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے قصہ سنا کر پھر کہا کہ دیکھو، دیگچے میں ڈالنے کی فکر کرنا، چمچے کی فکر نہ کرنا، چمچہ تمہیں خود ہی آ جائے گا۔ یہ لہذا ہضم کا مقصد آپ کی زبان سیدھی کرانا ہوتا ہے،
لیکن اصل یہ ہے کہ اس کے پیچھے مال ہونا چاہیے، اور وہ مال وہ علم ہے جو آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں. یاد رکھیں. اس لیے کہتے ہیں خوش قسمت وہ انسان ہے، مولانا رومی فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے دل بھی دیا، زبان بھی دی. دل بھی ہے، زبان بھی ہے. ورنہ دل ہے زبان نہیں، زبان ہے دل نہیں. اس لیے اپنے دیگچے میں ڈالنے کی فکر کریں، بڑوں سے سیکھیں. کتاب سے اور استاد سے اور بزرگوں سے سیکھا جاتا ہے، کئی جگہوں سے سیکھتا ہے، خالی کتاب سے نہیں آتا. کوئی کتاب پڑھ کر، جتنے بھی خالی کتابیں پڑھی گمراہ ہوئے. آج امت میں جو گمراہی پھیلا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن نے کتابیں صرف پڑھ لیں. بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پروفیسر کتابیں آگے رکھ لیتے ہیں، کہتے دیکھو جی ہم نے یہ بات سمجھی. تو غلط سمجھ رہے ہیں، استاد نہیں. بعض یہ ہوتا ہے کہ وہ خشک مولوی صاحب ہیں، وہ بھی بات سمجھا نہیں پاتے. وہ بات دل سے تعلق رکھتی ہے. بزرگان دین اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا فائدہ اور اس کا کیا معنی ہے، وہ سمجھاتے ہیں. اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے، اور اس میں انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے، میں بتایا نا کہ علم اور عمل یہ دو پر ہیں انسان کے، اور شیطان بلی ہے. انسان کی بلی شیطان ہے. لہٰذا اس کو چاہیے اللہ کی معرفت اور علم میں بھی کمال حاصل کرے اور عمل میں بھی کمال حاصل کرے، تو پھر شیطان اس کو شکار نہیں کر سکتا. اور اگر علم ہے عمل نہیں، عمل ہے علم نہیں. اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو مقولہ میں بیان کر رہا ہوں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا، بنوری ٹاؤن میں حضرت کا بیان ہوا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، کیونکہ دارالعلوم کی بنیاد حضرت نانوتوی نے رکھی ہے. لہٰذا پہلے محتمم وہ تھے، ان کے بعد ان کے بیٹے قاری محمد احمد صاحب تھے، پھر ان کے بیٹے قاری طیب صاحب، بعد میں پھر ان کے بیٹے قاری سالم صاحب. یہ تقریباً 4 پیڑھیاں جو ہے نا وہ چلی. تو امام مالک رحمۃ اللہ قول نقل کیا، فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا، فرمایا گمراہ ہو گیا. کیونکہ تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد اس نے سمجھا کہ میں کوئی اور چیز بن گیا ہوں، میں اور کوئی چیز بن گیا. لوگوں کی واہ واہ کی وجہ سے تباہ برباد ہو گیا، سمجھنے لگا باقی میں کوئی اور زمین سے اوپر کی کوئی مخلوق بن گیا ہوں میں. اور علم حاصل کیا، عمل نہیں لیا، بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھا، ان سے اللہ نہیں سیکھی، اور میں خشک ملا بن گیا. خشک ملا. اور فرما جس نے علم بھی حاصل کیا اور بزرگوں سے بھی فیضان فرمایا محقق تحقق، وہ محقق بن گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیونکہ علم جو ہے اس کے ساتھ اگر معرفت کی چیزیں نہ لگیں اور اس کا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد پر نہ ہو، تو علم فائدہ نہیں دیتا. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ علم گر تن زنی مارے بودی، علم اگر تم اپنا جسم پالنے کے لیے حاصل کر رہے ہو، یہ سانپ ہے. اور علم بر دل زنی یار بہت، اور اگر اس سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کر رہے ہو اس علم سے، تو فرمایا کہ یہ تمہارا دوست ہے، دنیا میں بھی دوست ہے، آگے بھی یہ دوستی نبھائے گا تمہاری. بہرحال اللہ سیکھنا، تھوڑا کچھ کرنا، عمل کی کوشش کرنا، اور اس سے علم اچھا حاصل کرنا، یہ بس. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی
آئندہ آنے والی امت کو آپ کی ضرورت پڑے گی اور آپ کام کریں گے، یاد رکھیں آپ نے کام کرنا ہے۔ آج میں بیٹھا ہوں یہاں، پہلے بڑے بیٹھے تھے، ان سے لوگ فیضان لیتے تھے، ہدایات لیتے تھے، دین سیکھتے تھے، چلے گئے، ہم آ گئے۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کے بعد بھی ہمارے استادوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، اور ہر ایک بڑی حیثیت والا تھا، بڑا آدمی تھا وہ، ماشاء اللہ اتنے لوگ ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہماری بھی کوئی قیمت ہے، جیسے سب چلے گئے دنیا میں۔ ہمارے ایک یا دو استاد زندہ ہیں سب، وہ بیچارے عمر کے ایک بڑے حصے میں ہیں اور سب چلے گئے۔ اب اگر کسی کو کچھ ہونا جی فلاں کی بات، اور جی فلاں سے پوچھو جی، مولانا جلیل صاحب سے پوچھو جی، اور فلاں مولانا صاحب سے پوچھو جی، فلاں مولانا صاحب سے پتہ کرو جی، ان کو پتہ ہوگا، وہ بعض قریب ہوتے تھے، انہیں پتہ ہے۔ بہرحال چائے لے آؤ، پانی دینا تو